حاضر دماغ غلام۔ بیان کیا جاتا ہے ایران کے مشہور بادشاہ عمر دلیس کا ایک غلام موقع پا کر بھاگ گیا، لیکن لوگوں کو فوراً ہی معلوم ہو گیا اور وہ اسے گرفتار کر کے لے آئے۔ بادشاہ کا ایک وزیر کسی وجہ سے اس غلام سے بہت ناراض تھا۔ غلام کے بھاگنے اور گرفتار ہو کر آنے کا حال اسے معلوم ہوا تو اس وزیر نے بادشاہ کو مشورہ دیا موقع پا کر کہ اس گستاخ غلام کو فوراً قتل کرا دینا چاہیے۔ اگر اسے سخت سزا نہ دی گئی تو اور غلاموں کا حوصلہ بڑھے گا اور وہ بھاگنا شروع کر دیں گے۔ غلام نے وزیر کی یہ بات سنی تو سمجھ گیا یہ ظالم پرانی دشمنی کی وجہ سے مجھے قتل کرانا چاہتا ہے۔ اس نے بہت عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور اس نے بہت ادب سے کہا کہ یہ غلام حضور بادشاہ سلامت کا نمک خوار ہے۔ ہمیشہ آپ کی خدمت میں حاضر رہا ہے۔ بے شک مجھ سے ایک گناہ ہوا ہے، لیکن میرے دل سے حضور کی خیر خواہی اور محبت کم نہیں ہوئی، اور محبت اور خیر خواہی کی وجہ سے میں یہ عرض کرنے پر مجبور ہوں کہ مجھے قتل کرا کے حضور میرا خون ناحق اپنی گردن پر نہ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ جب قیامت کا دن ہو تو میرے قتل کے بارے میں ان سے پوچھا جائے تو حضور جواب نہ دے سکیں۔ اگر مجھے قتل ہی کرانا چاہتے ہیں تو پہلے اس کا جواز پیدا کر لیں۔ بادشاہ نے سوال کیا، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام فوراً بولا، حضور مجھے اجازت دیں تو میں اس وزیر کا قتل کر دوں اور پھر آپ اس گناہ میں مجھے قتل کر دیں۔ غلام کی یہ بات سن کر بادشاہ کو بہت ہنسی آئی۔ اس نے وزیر کی طرف دیکھ کر کہا، بتا اب تیرا کیا مشورہ ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ وزیر خوف سے کانپنے لگا اور کانپتے ہوئے بولا، حضور اس فتنے کو اپنے بزرگوں کے صدقے آزاد ہی کر دیں تو اچھا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ سچ مچ مجھے ہی کسی آفت میں پھنسا دے۔ اس سے زیادہ تو قصور میرا ہی ہے کہ میں نے عقل مندوں کی یہ بات یاد نہ رکھی۔ گو حقیر آئے نظر پھر بھی حقیر اس کو نہ جان، اپنے دشمن کی طرف ہاتھ بڑھانے والے۔ تیرے دشمن کے نشانے پہ بھی ہے تیرا سر، خوب یہ بات سمجھ او تیر چلانے والے۔ اس حکایت میں شیخ سعدی نے جرأت اور ہوش مندی کی برکات اور فوائد کی طرف اشارہ کیا ہے اور حاسدوں اور دوسروں کا برا چاہنے والوں کو ان کے انجام سے ڈرایا ہے کہ حاسدوں اور برا چاہنے والوں کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ غلام نے انتہائی خوف کی حالت میں بھی خواص اپنے باہر رکھے، اپنے آپ کو پروو کیا تو ایک بڑی مصیبت سے بچ گیا۔ اس کے سر سے بہت بڑی مصیبت ٹل گئی اور وزیر نے اس کا برا چاہا اتنے بلند مرتبہ پر ہوتے ہوئے بھی، تو ایسا بلند مرتبہ رکھتے ہوئے بھی وہ ذلیل و خوار ہو گیا۔